الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ ایمان والا ہونا بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور ہمارا ایمان باقی رہے یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث نقل فرمائی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی شکل و شباہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود نہ ہوں۔ عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، غرض یہ کہ ہر موقع کی ہدایات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں، تو پھر مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی طرز زندگی غیر مسلم اقوام کی طرح زندگی گزاریں اور اپنی وضع قطع میں ان کی شباہت کو اختیار کریں۔ اگر ان کی شباہت اختیار کریں گے تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف طور پہ یہ ارشاد فرمایا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے، تو ہمارا جو روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ملنا ملاقات کرنا، تمام ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھ کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر ہم نے کسی غیر کو، اللہ کے کسی بزرگ کو، اللہ کے کسی ولی کو ہم نے اتنا درجہ دے دیا کہ ہم ان سے اللہ تبارک و تعالی کے برابر کے شریک پہنچ گئے، یعنی جتنی اطاعت و عبادات اللہ کی کرتے ہیں اتنی اگر کسی اور کی کرنے لگے تو میرے بھائیو، عزیز دوستو، ہمارا مسئلہ بگڑ جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالی بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائیں گے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ اگر چاہے گا تو، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونا۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی معبود کسی دوسرے کو نہیں بنانا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا، اطاعت صرف اللہ کی کرنا، بندگی و عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا۔ اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر، طرز زندگی پر اپنی زندگی کو گزارنا۔ ادھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق عمل کرنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو طریقہ ہے، اللہ والوں نے جو بتایا ہے، اللہ کے نیک ولی ہے، اللہ کے بزرگ ہیں، ان سب کا طریقہ ماننا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اور آج میں نے آپ کو خاص طور سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، جس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آئیڈیل، ہماری جو ہے طرز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونے کی پوری ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ غیروں کا طریقہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد